علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: میل جول کی کثرت، پیٹ بھرنے میں لگے رہنا، نیند کی بہتات، اللہ کے سوا دوسروں سے تعلق مضبوط کرنا، دنیاوی آرزوئیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس بندے پر نفسانی خواہشات اور ہوس کی پیروی غالب آ گئی، اس پر توفیق کے دروازے بند ہو گئے۔ فائدہ: کیونکہ جو بندہ خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، اس کی ہر وقت کی فکر اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی میں حلال حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔ راشد بن سعید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، نعمت کیا ہے؟ فرمایا، دل کی شادمانی۔ سوال ہوا، دولت مندی کیا ہے؟ فرمایا، جسمانی صحت۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان 2 خصلتوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، ایک فضول خرچی، دوسرا فضول کوئی یعنی زیادہ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے جس پر وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرے لیے کہاں سے ہوا، تو اسے بتایا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر مزید دعا کی صورت میں ان کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا، موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیران ہو کر کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ دوبارہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا، تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟